نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم سامعین اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ایک اہم عبادت کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں، تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں، جو تم کو روزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ صرف تمہاری خصوصیت نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اس عبادت کو ان پر بھی نازل کیا گیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر، ہر قوم پر کچھ نہ کچھ روزے فرض کیے گئے۔ کسی پر ایام 20 کا روزے فرض کیے گئے، کسی پر عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ قوموں نے ایک دن چھوڑ کر کے اور ایک دن روزہ رکھا۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے 30 روزوں سے نوازا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آنے کے قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع فرماتے اور رمضان کے بارے میں ایک خطبہ دیتے۔ اسی کی نسبت سے میں نے رمضان مبارک کا موضوع چنا ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور تیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو رمضان کے لیے فارغ کریں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں ان تمام عبادات کو بجا لانا ہے، وہ تمام چیزوں کو کر لینا ہے جو چیزیں ہم نے 11 مہینوں میں کوتاہیاں کی ہیں۔ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، افطار کا اہتمام کرنا ہے، حتیٰ کہ روزے چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ فرض ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے آج کل کہ ذرا سے بہانے پر کہ مجھ سے رکھا نہیں جاتا، میری تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لیں گے، اور جبکہ بعد میں بھی رکھا نہیں جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دے، یعنی شرعی عذر نہ ہو، پھر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ ذمے سے ثابت ہو جائے گا، لیکن جو برکت، جو ثواب، جو رحمت، جو نورانیت رمضان کے روزے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر پوری زندگی بھر بھی وہ روزے رکھے گا تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا بڑا انعام فرمایا، اتنا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہم کو رمضان کے قریب پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی نصیب ہوگا۔ اگر اس کے اندر جا کر بھی، اس مہینے کو پا کر بھی ہم رمضان کے مہینے میں کوتاہیاں کریں، سستیاں برتیں، غفلت برتیں، عبادات میں کمی کریں، تلاوت قرآن کریم میں کمی کریں، روزوں کا اہتمام نہ کریں، استغفار کا اہتمام نہ کریں، درود شریف کا اہتمام نہ کریں، تو میرے بھائیوں اس رمضان مبارک کے مہینے کا فائدہ کیا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی طرف اس مہینے کے اندر متوجہ ہوتی ہے، خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نفل کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ صرف بتانے کے لیے ہے، روایت کے اندر سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دل کے اندر تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اور اس کے اندر نیت کے اندر خالص اخلاص کے اندر جتنا اضافہ ہو جائے گا، یہ 700 گنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ ہزاروں گنا دے، کروڑوں گنا دے، لاکھوں، کتنا اللہ نواز دے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی تیاری کا بہترین تقاضا یہی ہے کہ ہم ابھی سے شروعات کریں، نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع کریں، قرآن کریم کی تلاوت ابھی سے شروع کریں، نوافل کی پابندیاں ابھی سے شروع کریں، تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہماری عادت بن جائے اور رمضانوں کے اندر ہم سے غفلت نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر کثرت کر دیا کرتے تھے، استغفار میں کثرت کر دیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کریم میں کثرت کر دیا کرتے تھے، ہر عبادات کو اپنے معمول سے بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے 26، 27، 28 روزے رکھا کرتے تھے، آخر کے ایک دن کے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان مبارک کے لیے کیا بشاشت پیدا ہو جائے اور قوت اور تقویت حاصل ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمیں آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور اسی طریقے سے استغفار ہے، نوافل ہیں، جو بھی چیزیں کرنے کی ہیں، تلاوت قرآن کریم ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ادا کریں گے۔ رمضان کے سلسلے میں پیر طریقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا لفظ ہی رمضان کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا رمضان کا پہلا لفظ ہے را، فرمایا رحمت کا مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا رمضان کا جو لفظ ہے یہ لفظ خود رمضان کی صفات کو بیان کر رہا ہے، رمضان کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ بس غور کرنے کی فرمایا سب سے پہلا را، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑ لے اور اپنی رحمت، رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور اس کا آسان طریقہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے، اللہ کا ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ کا ہو گیا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جس نے اپنے وقت کو اللہ کے لیے صرف کر دیا، اور جس نے اپنی عبادات کو چاہے وہ مالی ہو چاہے بدنی ہو، اور اسی طریقے سے اپنے اوقات کو اللہ کے لیے صرف کیا، فرمایا اللہ اس کا ہو گیا۔ اور جس کا اللہ ہو گیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ جس سے رب راضی ہو جائے اس کا کیا نقصان ہے بتائیں؟ پوری کائنات ایک طرف ہو کر راضی ہو جائے لیکن دوسری طرف رب ناراض ہے تو اس کائنات اور دنیا کے لوگوں کا راضی ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لیکن ایک طرف رب راضی ہو جائے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، آپ سے پوری دنیا بغاوت پر اتر جائے، پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، لیکن اگر رب راضی ہے، رب کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی منافع کا سودا ہے۔ جی رب راضی ہے، آخرت ہماری ہے۔ رب ناراض ہے، دنیا بھی تباہ برباد ہے، آخرت بھی تباہ برباد ہے۔ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ سکون ہو، اطمینان ہو، پریشانیاں نہ ہو، پریشانیوں سے دور ہو جائے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے، معاشرے سکون نہیں ہے، کوئی کسی سے پریشان ہے، کوئی گھر والوں سے پریشان ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کوئی اعزہ اقربا سے پریشان ہے۔ قرآن کریم نے اس کا علاج بتایا ہے، فرمایا الا، لوگوں غور سے سن لو، کان کھول کر، قرآن کہہ رہا ہے کان کھول کر سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے معاشرے کے اندر امن و اطمینان آ جائے، تم چاہتے ہو تمہارے گھروں کے اندر امن ہو جائے، چین ہو جائے، سکون ہو جائے، تمہاری زندگی ایک عفت و پاکدامنی کے ساتھ ساتھ امن اور چین والی ہو جائے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے اندر ایک دلوں کا سکون اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا افضل الذکر تلاوت القرآن، کہ ذکروں کے اندر سب سے زیادہ افضل ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اب ہم اپنے زندگی کے اندر غور کریں ایک منٹ کے لیے کہ پورا جو عید کے بعد سے اب تک کا مہینہ گزرا ہے، 11 مہینے گزرنے کو ہیں، چند دن باقی ہیں، ہم نے کتنی تلاوت قرآن کریم کی ہے؟ کسی کا ایک پڑھ لیا، کسی نے بہت ہمت باندھی تو 2 پڑھ لیے، الا ماشاء اللہ، ورنہ اگر دیکھا جائے غور کر کے تو اپنے اندر خود جھانک کر کے دیکھو ایک بھی قرآن کریم مکمل نہیں ہوا ہوتا ہے۔ کتنے تو ایسے کھولا نہیں، مہینے گزر گئے۔ چاہتے تو یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہو، چاہتے تو یہ ہے کہ دنیاوی معاملات بن جائیں، چاہتے یہ ہے کاروبار میں برکت ہو جائے، چاہتے یہ ہے کہ اولاد مطیع و فرمانبردار ہو جائے، چاہتے یہ ہے کہ دنیا کا ہر چین و سکون ہمارے قدموں کے اندر ہو، لیکن اللہ سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، سنت نبویہ سے دوری ہے، احادیث سے دوری ہے۔ میرے بھائیو کیسی چیز حاصل ہو سکتی؟ نہیں حاصل ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، اپنے قلوب کو سکون کر دینا چاہتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ کو سکون دینا چاہتے ہیں، بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، فرمایا 2 کام کر لو، انشاءاللہ نبی کا فرمان ہے کہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، تمام طرح کی برائیاں دور ہو جائیں، فرمایا صدقہ کرو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اور صدقے کے اندر زکات، نفلی صدقہ، نذر کا صدقہ اگر کیا، زکات تو فرض ہے، نفلی صدقہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ چیز ادا کرو، پریشانیاں دور ہیں. اور اگر ذہنی سکون چاہتے ہو، قلبی سکون چاہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. دیکھو اللہ والوں کی زندگیاں دیکھو، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کوئی پریشانی ہے آگے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی رفع کرے گا. بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے خوشی میں رکھا ہے، سبحان اللہ. اگر پریشانی ہے، سب ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان 2 لفظوں کا فلسفہ سمجھ لے تو زندگی گزارنا آسان ہے. فرمایا 2 لفظ کیا ہے؟ فرمایا صبر اور شکر. اللہ نعمت دے رہا ہے، اللہ صحت کی شکل میں دے، مال و دولت کی شکل میں دے، نیک اولاد کی شکل میں دے، نیک بیوی کی شکل میں دے، نیک والدین کی شکل میں دے، اچھے معاشرے کی شکل، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں. فرمایا جو اللہ نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مال دیا، دینے والی ذات تیری ہے اور لینے والی ذات بھی تیری ہے. آج تو نے مال دیا، اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا حقیقی مالک بھی تو ہے، اور جب چاہے تو اپنے اس مال کو چھین سکتا ہے. میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا. اور شکر گزار صرف الفاظ سے ادا نہیں کرنا ہے، اس مال کا حق بھی ادا کرنا ہے. مال میں حق اللہ نے کیا رکھا ہے؟ 2.5 روپے سیکڑا، صرف 100 روپے میں 2.5 روپیہ، یہ حق رکھا ہے زکوٰۃ کی شکل میں کہ ہم نے تمہیں لاکھوں دیا، کروڑوں دیا ہے. اور جب اللہ ایک ذرا سا 2.5%، 2.5 سیکڑا مانگتا ہے تو انسان کا دل کسکتا ہے کیسے؟ جب اللہ دے رہا ہے تو خوشی خوشی لیا ہوا ہے. جو اللہ نے ذرا سا مانگا ہے وہ بھی اپنے لیے نہیں، آپ کے ہی بھائیوں کے لیے، آپ کے دینی بھائیوں کے لیے جو غریب، یتیم، مسکین، بیچارے، مظلوم، مفلس ہیں، ان کے لیے، تاکہ ان کا کچھ سہارا ہو جائے. آپ سے اللہ نے آپ کو دیا تاکہ آپ اس کو خرچ کریں، آپ ثواب کے مستحق بن جائیں. لیکن اللہ چاہے تو غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، براہ راست دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے. لیکن اللہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم ان غریبوں پہ صدقہ کرو، تم ان غریبوں پر خرچ کرو، تم زکات نکالو، تاکہ تم بھی آسائش کے اندر رہو، تم بھی نعمتوں کے اندر رہو اور شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہیں بھی سب حاصل ہو جائے، ان کا بھی کام ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی شکل میں دیا. فرمایا کہ شکر، نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اس پر شکر ادا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں شکر کہاں سے ادا کریں؟ پیسہ ہی نعمت نہیں ہے. انسان، اللہ نے اتنا بڑا جو جسم دیا ہوا ہے، یہ جو 2 آنکھیں صحیح سالم دی ہوئی ہیں، جو بولنے کی زبان صحیح سالم دی ہوئی ہے، یہ جو اللہ نے کان سننے کے لیے صحیح سالم، یہ کیا ہے؟ کہ یہ انعامات نہیں ہے. ایک آنکھ چلی جائے انسان کی، اپنی پوری زندگی کی مال و دولت لگا دے، واپس نہیں لا سکتا ہے. ایک پیر چلا جائے اور انسان چاہے کہ اس کو دوبارہ ویسا ہی کروا لے جیسا اللہ نے پیدا کیا، نہیں کروا سکتا ہے. پوری زندگی کی مال و دولت رقم خرچ کر دے. تو مال و دولت اتنا بڑا انعام نہیں ہے جتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے ہمیں جو سر سے لے کر کے پیر تک عطا کیا ہے. ایک ذرا سا کوئی پرزہ خراب ہو جائے، راتوں کی نیندیں خراب ہیں، عائزہ کروا پریشان ہے، ہاسپٹل کے چکر پہ چکر ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن اللہ نہیں چاہتا، شفا نہیں ہوتی ہے بعض مرتبہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے جو انعامات ہیں ان پر شکر کرنے والا بن جاؤ. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، فرمایا صبر کرنے والے بن جاؤ. قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک یقیناً اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، شکوہ شکایت نہیں، ارے کیا میری، جب دیکھو میرے خاندان والوں پر بخار، مجھے پریشانی، مجھے کبھی یہ مصیبت، کبھی یہ مصیبت، کبھی یہ مصیبت. فرمایا صبر کرو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے شکوہ شکایت کرو کہ مولا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس پریشانی کو جھیل سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس پریشانی کو برداشت کر سکوں. بھیجنے والی ذات مولا تیری ہے، تو لہٰذا مجھے شفا عطا فرما اور اس بیماری کو دور فرما. علاج کراؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے شکوہ شکایت. دنیا والے کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں. پریشان ہوئے، 4 لوگ بیٹھے، وہاں تذکرہ، وہاں تذکرہ، وہاں تذکرہ، وہاں تذکرہ. میرے بھائیوں، جب اللہ انعام دے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب اللہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرے، اور وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہے، جو اللہ کی پریشانی دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اگر اس پر بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ ہماری حماقت، ہماری بے وقوفی اور ہماری ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ کی نعمت دے رہا ہے تب متوجہ نہیں ہے، اللہ آزمائش دے رہا ہے تب متوجہ نہیں ہے.
تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کے لفظ کے اندر ہی رمضان کا فلسفہ ہے. فرمایا را رحمت کا مہینہ ہے، میم مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت طلب کرو، اللہ سے مغفرت چاہو. فرمایا ضاد جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے. اگر اللہ سے جنت کو مانگا جائے گا، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر سے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے گی تو اللہ رب العزت میں جنت کا فرمائے گا. فرمایا الف انسیت محبت رحم و کرم کا مہینہ ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کا مہینہ ہے. فرمایا رمضان کا آخری لفظ ہے نون، فرمایا نورانیت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی خاص مغفرت نازل ہوتی ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی عنایت فرماتے ہیں، جنتوں کی ضمانت دیتے ہیں. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت دلوں کے اندر انسیت محبت الفت پیدا فرماتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ نورانی مہینہ ہے. فرمایا اس مہینے کی قدر کر لو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے یہاں کے نزدیک محبوب بندے بن جاؤ گے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑنے والے ہو جائیں. اس لفظ کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ رمضانوں میں خاص طور سے 4 کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہیں، چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کلمے کی شکل میں ہو، اور چاہے تلاوت قرآن کریم کی شکل میں ہو. فرمایا دوسری چیز ذکر کے بعد سب سے زیادہ مغفرت کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے کہ مولا زندگی گناہوں میں گزر گئی، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے مجرم ہیں، اقراری مجرم، مولا ہماری مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ہر انسان خطا اور عصیہ اور کیا ہے گناہوں سے مرکب ہے، خطاؤں سے مرکب ہے. سب سے زیادہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب کے اندر آ جائے، گڑ گڑا لے اور اپنی توبہ کر لے. سب سے بہترین خطا کار وہ ہے. اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو ذکر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا 2 چیز یہ جنت کی طلب کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. جس کے اندر آتا ہے کہ انسان جب اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. کتنے بڑے وعدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. اور ایک آخری وظیفہ بتلا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت ہی مشفق اور مربی حضرت مفتی فضل صاحب مہاراشٹر کے ہیں، انہوں نے ایک وظیفہ بتلایا بہت شاندار. ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے. فرمایا کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو 70,000 فرشتے روزانہ اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہتے ہیں. اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں ہیں جو 28واں پارہ شروع ہوتا ہے تو پہلی سورت ہے، اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو دوسری سورت کی آخر کی 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کر کے آخر تک. اور اس کے شروع میں صرف ایک بھی لفظ پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل نہیں پڑھنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر قرآن کریم چاہے کھول لیں چاہے پارہ کھول لیں. فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے مغفرت کی لگا دیتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب بندہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک پھر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی لگا دیے جاتے ہیں. کتنا اہم وظیفہ، صرف 2 منٹ کا کام ہے، بس کرنا ہم کو ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تھوڑا وضو کریں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت کہنے سننے صدا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ماہ مبارک آ رہا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.